ہم نے کل اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان $3 ارب کا معاہدہ ہو گیا ہے. اب IMF پاکستان کو اگلے 9 ماہ میں $3 ارب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے طور پر مہیا کرے گا. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی میکرو اکنامکس کو، سماجی صورتحال کو اور ترقیاتی صورتحال کو بہتر بنائے، اور جو مسائل پاکستانی اکانومی کو پیدا ہو گئے ہیں انہیں یہ امداد دے کر یا لون دے کر، اور ساتھ ہی پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات اور اصلاحات کو ملا کر پاکستان کی اکانومی کو درست راستے پر ڈالا جائے. آج کے زمانے میں یہ بات بڑی عجیب لگے گی کہ آپ کسی بھی شخص کو یہ بھاشن دیں کہ معیشت جو ہے وہ کسی ملک کی اصلی طاقت ہے اور وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے. یہ بھاشن دینا معیشت کے اوپر مذاق خیز لگے گا. بچہ کسی بھی ملک کا یہ اچھی طرح جانتا ہے، اسی طرح ہمارے ملک کا بچہ بھی جانتا ہے، ایک شخص جانتا ہے. آپ چلے جائیں یعنی سڑک کے اوپر، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، آپ غریب سے غریب اور امیر سے امیر آدمی سے بات کر کے دیکھ لیں محفلوں کے اندر، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اعداد شمار میں غلط ہوں، یا اور ان کی جو سوچ ہے، یا وہ اقتصادی تکنیکی معاملات کو اتنی طرح نہ سمجھتے، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے کتنی اہم ہے. یہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے. یہ عوام کے لیے بھی عزت کا باعث بنتی ہے، ملک کے لیے بھی عزت کا باعث بنتی ہے، یہ ترقی کا باعث بنتی ہے، یہ اقوام عالم کے اندر اسے ایک وہ مقام دیتی ہے جس کا کہ وہ حقدار ہو یا وہ چاہتا ہو کہ وہ یہ مقام حاصل کرے. اور اس کے لیے پھر ہم اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں تو یہی بہت کافی ہے. لیکن کچھ باتیں چاہے وہ کتنی تلخ کیوں نہ ہو، کتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اور ایسا لگے کہ کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے اور بھاشن دینا ہے، دہرانا لازمی ہے. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ایک قوم کی حیثیت سے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں، ہمارے ماہرین کیا کہتے رہے ہیں، ہمارے میڈیا کیا کرتا رہا ہے، اور ہمیں خود اب آگے کیا کرنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF سے $3 بلین کا معاہدہ ہو گیا. 9 ماہ کے اندر یہ رقم آپ کو مل جائے گی. اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قوم میں جو مایوسی تھی، پاکستان کے ہر فرد میں جو مایوسی تھی کہ شاید پاکستان کی معیشت ڈوب جائے، اور معیشت ڈوب گئی تو اس ملک کا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا ملک کا کیا بنے گا، یہ والی کیفیت جو ہے اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے. اور اب یہ اعتماد بحال ہو گیا ہے کہ نہیں، ہماری معیشت میں جان ہے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں، چاہے کتنے ہی اختلاف کرنے والے کیوں نہ ہوں. لیکن وہ بھی یہ ماننے کے اوپر تیار ہیں کہ ڈیفالٹ کے خطرات، دیوالیہ ہونے کے خطرات اور تباہی کے خطرات جو تھے معیشت کی، وہ ختم ہو گئے. دوسری بات یہ کہ کیا اس مایوسی کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب عوام بالکل اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں جیسے کہ ابھی تک گزارتے چلے آئے ہیں، اسی طرح کہ للہ میں حکومت مصروف ہو جائے جیسی کہ حکومتیں اب تک یہ کرتی رہی ہیں. اور خاص طور پہ محنت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، ماحول کے معاملے میں، معیار زندگی کے معاملے میں ہمارے رویوں کو تبدیل ہونا چاہیے یا وہی رہنا چاہیے. یہ بھاشن نہیں ہے، یہ اس معاہدے کی ضرورت ہے. IMF کو پاکستان سے یہ شکایت ہے کہ وہ یہ اس کے پروگرام لے لیتا ہے، اس سے قرضہ لے لیتا ہے، لیکن وہ جو شرائط اس کو کہی جاتی ہیں، جو اصلاحات کی بات وہ کرتا ہے، جس کا وعدہ پاکستان کی حکومتیں کر کے جاتی ہیں، در حقیقت تو پاکستان کی حکومتیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں، آن بہاف آف دی پیپل آف پاکستان، عوام کی طرف سے کر رہی ہوتی ہیں. وہ قطعاً پورے نہیں ہوتے، وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. پاکستان 23 مرتبہ دنیا کے 23 مرتبہ IMF کے پروگرام میں گیا،
اور غالباً یہ دنیا میں کسی بھی ملک کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ اتنی مرتبہ آئی ایم ایف میں گیا، جتنی مرتبہ آئی ایم ایف میں گیا، لیکن کوئی بہتری نہیں۔ اچھا، یہی شکایتیں وہ ہمارے دوست ممالک بھی ہم سے کرتے ہیں، جو ہمیں قرضے دیتے ہیں، ہمیں امداد دیتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ دو باتیں کہتے ہیں، آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، حد یہ کہ ہم آپ کو مؤخر قیمت میں تیل مہیا کرتے ہیں، ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں، لیکن آپ ان کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس میں امریکہ سے لے کے چین تک، اور چین سے لے کے سعودی عربیہ تک، اور یو اے ای تک، قطر تک، یہ سب شامل ہیں، اور یہ سب ہمارے قریبی دوست ہیں۔ ان کے کسی کے ساتھ ہماری دنیا میں سب سے زیادہ تجارت ہے، کوئی ہمارے ساتھ سب سے بڑا دنیا کا منصوبہ لانچ کر چکا ہے، کوئی ہمارے کو تیل کے اندر مدد کرتا ہے، لیکن سب کو یہ شکایت ہے کہ آپ یہ سب لینے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتے جو کہ آپ کہتے ہیں، مطلب کوئی ترقی نہیں آپ کے یہاں نظر نہیں آتی، آپ پھر چند سال بعد وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی حکومت کی فیلئر نہیں ہے، یہ کسی ماہر وزیر خزانہ کا فیلئر نہیں ہے، یہ کسی ماہر معیشت دان کی فیلئر نہیں ہے، یہ من حاصل قوم، پاکستانی قوم کی ناکامی ہے۔ اور پاکستانی قوم کو اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خود مجھے اور آپ کو اب غور کرنا ہوگا کہ یہ جو ہم قرض لے رہے ہیں، یہ جو ہمیں $3 ارب مل رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو اب سرمایہ کاری آئے گی، جو پیسے ہمیں ملیں گے، جو منصوبے ہم ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کو ہم وقت سے پہلے پورا کریں۔ چین کا یہ کمال ہے کہ 1 سال کا منصوبہ وہ کہتا ہے اور 3-3 4 مہینے میں پورا کر دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اندر آج کل وہ سرعت، وہ تیز رفتاری آ گئی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر ماہرین ہوں، آپ کے پاس ہو، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اب ہمیں مزید اپنے آئی ایم ایف کو یا دوست ممالک کو قرضے لے کر ڈوج نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ترقی کر کے ان کو دکھانا چاہیے، یعنی رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، نتیجہ خیز ہونا چاہیے، یہ ہمیں کر کے دکھانا چاہیے، اپنی معیار زندگی کو بلند کر کے ہمیں ان قوموں کی صف میں جا کر کھڑا ہو جانا چاہیے جو کہ ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ یہ اس کے لیے ہمارے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم مسیحاؤں کا انتظار نہ کریں، اوتاروں کا انتظار نہ کریں، ہمیں کسی معجزے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب معجزات نہیں ہوتے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ٹیکنالوجی، محنت اور لگن کے ساتھ ایسے منصوبے، ترقیاتی منصوبے لانے ہیں جس سے کہ ہم ترقی کر کے اپنے معیار زندگی کو اونچا کر سکیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، سامنے دیکھیں اور پیچھے دیکھیں، تو آپ کو ترقی کرتے ہوئے ممالک اور اتنی تیزی سے ملیں گے، اتنے خوبصورت ممالک ملیں گے کہ جو پاکستانی وہاں سے آتے ہیں وہ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ہم سے اتنے خوبصورت ملک، ہم خود وہاں جاتے ہیں تو سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہمارے جو لوگ باہر پڑھنے کے لیے گئے، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ حکومت میں سابقہ وزیر اعظم نے 180 ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے کابینہ میں رکھا، اپنے مشیروں میں رکھا، اپنے ترجمانوں میں رکھا، اپنے ماہرین میں رکھا اور دوسرے مشورات میں رکھا، جن کا تعلق تارکین وطن سے تھا، جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، جو باہر کے تعلیم یافتہ ہیں، اور یہ ان کی اگر آپ ڈگریوں پہ نظر ڈالیں تو کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کیلیفورنیا سے پڑھا ہوا ہے، کسی نے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے نامعلوم کیا کیا کمالات دکھائے، اور کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے، لیکن جب وہ پاکستان میں آئے اور سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ 4 سال انہوں نے رات دن کام کیا، تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ جس حالت میں ہمارے حوالے یہ ملک کر کے گئے ہیں، تو خود وہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ جی ملک دیوالیہ، وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈوج دے گئے، وعدہ کر کے اس سے انحراف کیا، اس سے انکار کیا، بلکہ بالکل الٹ اقدام کیے کہ آئی ایم ایف کا جو اعتماد تھا آپ پہ وہی ختم ہو گیا۔ اب اس آئی ایم ایف نے کہا کہ پہلے یہ شرائط پوری کرو تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ آئندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئی ایم ایف یہ کہے کہ یہ شرائط پوری کرو اور نتیجہ بھی دو، اس کے بعد تو ہمیں پھر سالوں انتظار کرنا پڑے گا
اگر ہمارے کو کسی امداد کی. اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم چاہے وہ سابقہ ہو یا یہ حالیہ وزیر اعظم جاتے ہیں تو خود یہ حالیہ وزیر اعظم نواز شریف یہ شہباز شریف نے کہا کہ لوگوں وہ جو حکمران ہیں دوسرے ملکوں کے ہمارے دوست ممالک کے قریبی دوست ممالک کے جو ہمارے کو بہت عزیز رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو قرض دینا ہے اور کام یہ کچھ نہیں کرے دل میں ان کے خیال ہوتا ہے. تو یہ اعتماد کوئی حکمران یا کوئی پارٹی نہیں دلا سکے گی. وہ یہ کر سکتی ہے کہ ہاں اس کے پاس معاشی ویژن ہونا چاہیے. وہ یہ کنونس کر سکے جیسے شہباز شریف نے اس بات کی. آپ کو معلوم ہے کہ پیرس میں انہوں نے 5 مرتبہ IMF کی جو سربراہ ان سے ملاقات کی. تمام وزارت خزانہ ایک طرف اور وہ اکیلے اس سب پہ بھاری پڑے اور انہوں نے یہ کنونس کیا. کس بات پہ کنونس کیا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتی ہے, قرض لے گی اور وہ کر کے دکھائے گی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں. ہم وہ اصلاحات بھی کریں گے اور وہ سماجی ترقی بھی کریں گے اور وہ جنرل ترقی بھی کریں گے. تو یہ وہ وعدہ کر کے آئے ہیں. اب وہ منتخب وزیر اعظم ہیں آپ کو ان کا بھرم رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ معیشت کے اندر تسلسل ہو. یہ نہیں کہ جانے والی حکومت جو ہے اس بات پہ فخر کرے کہ جی یہ جو حکومت آئی ہے 2 مہینے میں یہ دیوالیہ ہو گئی. 2 مہینے میں کوئی دیوالیہ نہیں ہوتا. اگر آپ باقی میں مستحکم حکومت دے کے گئے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہوتے بھی تو 4 سال لے لیتی ہے. تو ہماری حکومت جو گزشتہ حکومت 2 مہینے میں خود کے آنے لگی اس کے سربراہ. پھر ہمیں یہ محسن کش نہیں ہونا چاہیے. جو ملک ہماری مدد کرتے ہیں, جو حکمران ہماری مدد کرتے ہیں, جو ہمارے کام آتے ہیں, چاہے ہمارے نظریے ان سے کتنے ہی اختلاف کے ہوں, چاہے ہم ان سے کتنے ہی ہمارے اور ان کے نظریے میں ہم آہنگی نہ ہو, لیکن وہ ہماری اگر مدد کرتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کا احسان ماننا چاہیے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور وہ کر کے دکھانا چاہیے جس کے لیے وہ ہمارے کو یہ قرضے اور امداد دیتے ہیں. تو ہمیں محسن کش بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک احسان مند. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے صرف یہ کہتے نہیں رہنا چاہیے کہ جی ٹیکنالوجی دنیا یہاں ترقی کر رہی ہے اور یہ چند یوٹیوب کے کلکس کے اوپر کچھ کمانا یا کہنا کہ جی اتنے کروڑ اس نے کما لیے اور اتنے, اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے. یہ تو ایک سراب ہے, ایک دھوکہ ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جیسے دوسرے ممالک نے اپنی اکانومی کو بہتر بنانی ہے. اکانومی کو, معیشت کو, اپنی تجارت کو انہوں نے منسلک کر دیا ٹیکنالوجی کے ذریعے. چین کی مثال ہے, بھارت کی مثال ہے اور ایسٹ ایشیا کے ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, دنیا کی اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آخرکار یہ جو تیل نکل رہا ہے عرب دنیا میں یہ کس طرح نکل رہا ہے؟ ٹیکنالوجی اور معیشت کو انہوں نے ہم آہنگ کر کے نکل رہا ہے. جہاں سے ہمیں ضرورت ہو جتنے ہم کریں اور انہیں ویلکم کریں. پھر میں اپنے بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے گزارش کروں گا اپنے معزز جج صاحبان حاضر اور سابقہ سے کہ انہیں بھی عدالتوں کو انتظامی معاملات اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ریکو ڈک کے معاہدے کو ختم کیا گیا اور پاکستان کو $6 ارب کا فائن. اس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جس طرح انتظامی معاملات میں دخل دیا ہسپتالوں کے اندر اور دوسرے عام آدمی کے, اور وہ چھاپے مارا کرتے تھے, اور جس طرح انہوں نے منتخب نمائندوں کو فارغ کیا. پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس سعید کھوسہ صاحب جس طرح انہوں نے سسلین مافیا اور ڈان کہا منتخب نمائندوں کو اور حکومتوں کو. ان ساری چیزوں سے آپ پرہیز کریں. آپ وہ کام کریں جس کی قوم نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے, یعنی انصاف کریں. یہ آپ کا اتنا بڑا کارنامہ ہوگا, اتنا بڑا احسان ہوگا اس قوم کو, اتنا بڑا فرض آپ نبھائیں گے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہم آپ کی بے تحاشا قدر کرتے ہیں, ہم بے تحاشا عزت کرتے ہیں اپنی اعلیٰ ترین عدلیہ کی, لیکن خدا را آپ بھی انتظامی معاملات سے دور رہیں اور یہ ہر وقت یہ سابق چیف جسٹس کی طرح یہ تڑیاں نہ لگاتے رہیں کہ جی ہم انہیں توہین عدالت میں بلا کے فارغ کر دیں گے, ہم بڑے سے بڑے بیوروکریٹ کو 2 منٹ کے اندر اس طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے کہ اسے پتہ چل جائے گا. اور ہر شخص کو یہ نہ سمجھیں کہ طاقت صرف آپ ہی کے پاس ہے اور جس کو چاہیں آپ بلا کر
ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں، ضرور اس سے پوچھیں، ضرور اس کا احتساب کریں، اگر اس نے جرم کیا ضرور اس کو سزا دیں، انصاف کریں، لیکن ذرا اس قسم کی کسی بات پہ نہ کان دھریں جو جیسے کہ وہ سابق ہم نے حوالہ دیا ہے چیف جسٹس صاحبان کا، کہ وہ جو تھے وہ یہ دکھاتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم جس کو چاہیں رونگ جائیں، جس کو چاہے رسوا کر دیں۔ یہ کام نہ کریں، سارے پاکستانی برابر ہیں، عہدے ملے ہیں، طاقت دی گئی ہے انہیں، لیکن ایک وقفے کے لیے اس سارے عہدوں کی جو قیمت ہے اور جو آپ کی تنخواہیں مراعات اور بل ہیں، وہ پاکستان کا ایک غریب آدمی جو سڑک کے اوپر ریڑھی لگا کے کھڑا ہوتا ہے یا کھڈے کھود رہا ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز سے یا انڈائریکٹ۔ خدا را اس غریب پہ رحم کھائیں اور حکومتوں کو کام کرنے دیں اور انتظامی معاملات کے اندر نہ آئیں۔ یہ دوسرے اداروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ کام نہ کریں، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اپنا کام سب سارے ادارے کریں اور دوسروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ منتخب ایوان ہماری جو سپیریئر ترین ادارہ ہے وہ پارلیمان ہے، منتخب ہمارے اس کے بعد وزیر اعظم ہیں اور نمائندے ہیں، ان سب کو اپنا اپنا کام کرنے دیں۔ عوام انہیں بڑی مشکل سے سلیکٹ کر کے بھیجتی ہے، کم از کم یہ تو دیکھیں کہ وہ کام پورا کریں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین چیز ہے، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی آپ چاہے ٹربو ڈالر لے آئیں، جب تک کہ ملک کے اندر امن و امان نہ ہو، ماحول نہ ہو، اور وہ ماحول نہ پیدا ہو۔ اگر آپ ہر وقت لوگوں کو تڑیاں لگاتے ہیں، میں دیکھ لوں گا، میں جیل میں بھیج دوں گا، میں تمہارا ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آپ سمجھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں، کھل کے کہہ رہے ہیں، ہاں یہ کا بات سابق وزیر اعظم کہا کرتے تھے، یہ ماحول نہیں ہوتا بزنس کا، اس سے ڈر جاتے ہیں سب لوگ، اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کے یہاں سب سرمایہ کار، بلکہ جو باہر جو ممالک ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس قسم کی زبان ہے، آپ نیو یارک میں کھڑے ہو کر اگر اس قسم کی زبان استعمال کریں گے کہ جی میں جاتے ہی جیل سے ایئر کنڈیشن اتار لوں گا فلاں قیدیوں کا، تو وہ پوچھیں کہ بھائی یہ کیسا وزیر اعظم ہے، اسے اس دیوالیہ ملک کا، اس کمزور ترین معیشت کے ملک اور غریب ملک کا تو کوئی احساس نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا، یہ تو ایئر کنڈیشنر اتارنے اور اس پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس سے پرہیز کریں، پھر انتشار کو ختم کریں، یکجہتی، یہ بظاہر تو یہ بڑے اچھے لفظ ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، جی قوم کے اندر یکجہتی پیدا کریں، یکجہتی، لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ترقی عوام کے اس عزم اور اسی کو یکجہتی کہتے ہیں کہ وہ مل کر محنت کرتے رہے، کوئی آتا جاتا رہے، معیشت کی ترقی ہوتی رہے، عوام اپنے کام میں لگے رہیں، جب ان کا وقت آئے پولنگ کا تو پولنگ اسٹیشن پہ چلے جائیں، ووٹ ڈالیں، اور یہ اس بات کو دیکھیں کہ ان کے منتخب نمائندے اور ان کے منتخب حکمران جو ہیں وہ معیشت کا تسلسل اور ترقی کا تسلسل جاری رکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کوئی ادارہ اس کی ہمت نہ پڑے کہ وہ انتظامی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے، جرم کرے اس کی سزا دے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دیں، ان کو پالیسیاں بنانے دیں، معیشت کو بہتر بنانے دیں، اور یہ ہماری گزارش ہے کہ جب آپ منتخب نمائندوں کو لاتے ہیں اور منتخب حکمرانوں کو لاتے ہیں تو یہ تو دیکھ لیں کہ کیا ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان کے پاس وہ ٹیم ہے، ان کا وہ منشور ہے کہ وہ معیشت کا تسلسل برقرار رکھ سکتے ہیں، یا صرف وہ ہوائی اڑاتے ہیں اور بس انہوں نے الیکشن کے اندر ایک نعرہ دے دیا۔ اور آخری بات ہم آپ سے یہ کہیں گے، یہ غداری، یہ اداروں کو بدنام کرنے، یہ خواہ مخواہ کے لیے الزامات لگانے، ٹرولنگ کرنا اور دوسروں کو بدنام کرنا، اور سوشل میڈیا کی طاقت کو سمجھنا کہ شاید وہ پتہ نہیں کیا طاقت ہے جس سے کہ کیا انقلاب آ سکتا ہے، یہ ذہنیت ختم کر دیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز آپ کو ترقی نہیں دے سکتی، کوئی مسیح آپ کے کام نہیں آ سکتا، کوئی سوشل میڈیا کام نہیں آ سکتا، کوئی بیانات آپ کے کام نہیں آ سکتے، کوئی بڑاکیں آپ کے کام نہیں آ سکتے، کوئی دھمکیاں آپ کے کام نہیں آ سکتی، کوئی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے سحر انگیز لہجے کے اندر بات، بڑا کمیونیکیٹر ہونا بھی کوئی بڑا خوبی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کام کر کے دکھائیں اور وہ ڈیلیور ہوتا ہوا عام آدمی تک پہنچے، اور عام آدمی کی جو حالت بہتر ہو وہ بتا دے گا کہ ہاں آپ نے جو سلیکشن کی ہے، جو آپ کے جو حکمران ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔